اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون شہیداں سے پھوٹتی ہے سحر، وقت رک گیا، چار سو بارود کی بو، تھر تھراتی ہوا میں انسانیت کی سسکیاں، اور وقت رک گیا۔ رکے ہوئے وقت کے کسی ایک لمحے میں جب سبز ہلالی پرچم سر بلند ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں خوشی سے نمناک ہوئیں۔ میرے ملک، میری قوم کے کتنے شہیدوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، کتنے اہل غیرت نے ان طوفانی آفات کے سامنے سینہ سپر کیا، کتنی خون کی ندیاں بہائی گئی تھی، سمندروں میں خون کی آمیزش اور دریاؤں میں خون کی لالی ہونے لگتی ہے، اور اس پرچم کو دیکھتے ہی کتنے لوگ لرزہ بر اندام ہو گئے۔ جب پرچمیں جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، جب پرچمیں جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدکاری ہے۔ عزیزان چمن، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب بھی کسی قوم کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے کسی تحریک نے سر اٹھایا تو اس تحریک کو کچلنے کے لیے اور اس کے علم برداروں کو گلا گھونٹنے کے لیے باطل قوتیں ظلم پر تل جاتی ہیں۔ راہ حق کے ان راہ روؤں کی راہوں میں روڑے اٹکانے کے لیے عالم کفر ان پر چاروں اطراف سے ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن جناب والا، جب آندھیاں آتی ہیں تو چراغوں کو بجھنا پڑتا ہے، جب بجلیاں چمکتی ہیں تو زمین پر پڑے شیشوں کو چمکنا پڑتا ہے، اور جب لہریں بنتی ہیں تو انہیں ساحل سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور جب مسلمانوں کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے، بلکہ مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ ہاں میرے ہم سفر ساتھیوں، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور قرۂ ارض نے اس وقت بھی یہ مناظر دکھائے تھے جب امام المجاہدین دین حق کا پرچم لیے بدر اور احد کی رزم گاہوں میں اتر رہے تھے، اور چشم فلک نے یہ نظارے اس وقت بھی دیکھے ہوں گے جب برصغیر کی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ 17 سالہ محمد بن قاسم کی داستان شجاعت کا باب زیر تکمیل تھا۔ اسلام کے جس جرنیل نے ہندوستانی سامراج کو پورے سندھ کے اندر کچل ڈالا تھا، اور بحیرہ عرب کی ہر موج تلاطم نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور بحیرہ عرب کی ہر موج تلاطم نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے جب طارق بن زیاد نے بحر بیکرا کو عبور کرنے کے بعد اپنی کشتیاں نظر آتش کر ڈالی تھی کہ کہیں اس کی رواں تاریخ میں کوئی پسپائیت کا باب نہ نکل آئے۔ دشت تو دشت، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حیدر و فاروق کی تلوار کے واسطوں ماضی کے اوراق کو آگے الٹتے جاؤ، 20 لاکھ شہداء کی زمین افغانستان کے نقشے آپ کے سامنے ہیں، کشت و خون کا وہ سلسلہ کل بھی چشم فلک نے دیکھ لیا تھا جب ملت اسلامیہ کی لاشیں افغانستان کے تپتے اور دہکتے ہوئے سیاہ پہاڑوں کے اوپر تڑپ رہی تھی۔ دوسری طرف دشمن کی دن تناتی بختر بند گاڑیاں، اور ایک طرف قوم کے موثر مگر نہتے افغان کے ہاتھوں میں وہی روایتی ہتھیار، وہی ہتھوڑے، وہی کلہاڑے کو۔ لیکن قوم کے شاعر علامہ اقبال پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کے روحانی فرزندوں، ماضی سے نکل کر عصر حاضر میں غوطہ زن ہو جاؤ۔ جنت ارض، وادی لہو رنگ، شہرک پاکستان، وادی کشمیر کے رزم گاہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آئے دن قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ان کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت کہ میری ماؤں بہنوں کو گھروں میں گھس کر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ اپنا کچلا مسئلہ وجود لے کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہیں کہ اللہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں ان درندوں کے شکنجوں سے آزاد فرما۔ کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، الہی
پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر. الحمدللہ ان بے قصو مظلوم ماں بہنوں کی دعاؤں کے کفیل آج ہمارے کشمیری بھائی کشمیر کے ان برف پوش پہاڑوں پہ برفیلے محاذوں پر بھارتی درندوں کو باب عبرت پڑھا رہے ہیں. بھارتی درندوں اب تمہارے ظلم کی رسی اپنے انتہا تک دراز ہو چکی ہے. اب یہ رسی تمہارے گلے کا پھندا تو بن سکتی ہے, تمہارا سہارا نہیں. اب کشمیر تمہارا مرکز تو بن سکتا ہے, تمہارا مسکن نہیں. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.